بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر رفعت حسن کی سوانح حیات کو بیان کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رفعت حسن 1943 میں لاہور، پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ایک ممتاز پاکستانی نژاد امریکی اسلامی اسکالر، ماہر ادبیات اور حقوق نسواں ہیں، جنہوں نے عصری اسلامی فکر، بالخصوص صنفی اور قرآنی تفسیر کی میدان میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ وہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے معروف مسلم حقوق نسواں کے ماہر کے طور پر بڑے پیمانے پر پہچانی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر رفعت حسن کی ابتدائی تعلیم پاکستان میں شروع ہوئی، جہاں انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں علمی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں وہ برطانیہ چلے گئیں، جہاں انہوں نے ڈرہم یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے ہی PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسلامی فلسفہ میں اسکالرسی کی عالم اقبال کی کاموں پر توجہ کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور کثیر مذہبی ماحول میں ان کی ابتدائی علمی ترقی نے اسلام میں انسانی حقوق، بین المذاہب مکالمے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بعد میں ان کی وابستگی کی بنیاد رکھی۔ ان کا کیریئر کئی دہائیوں کی تدریس اور سرگرمیوں پر محیط ہے۔ بنیادی طور پر وہ ریاست ہائے متحدہ میں، جہاں وہ ہارٹ یونیورسٹی اور دوسری یونیورسٹی میں جیسے ممتاز اداروں میں تدریسی عہدوں پر فائز رہیں، لوئس ویل یونیورسٹی میں وہ مذہبی علوم کے پروفیسر بن گئی اور اسلامی اہلیات میں اپنے کام کی عالمی شہرت حاصل کی، خاص طور پر مسلم خواتین کے اخلاقی، روحانی اور قانونی حقوق پر توجہ مرکوز کی۔ رفعت حسن کی اسکالرشپ نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن پاک کی جب بغیر پدرانہ تعریف کی تشریح کی جاتی ہے، صنفی مساوات، انسانی وقار اور سماجی انصاف کی حمایت کرتا ہے۔ وہ حدیث اور قرون وسطیٰ کے فقہ کے غلط استعمال پر تنقید کرتی ہیں، جو ان کے مطابق خواتین پر ظلم کرنے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو غلط انداز میں پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں۔ اسلامی فکر میں ڈاکٹر حسن کی سب سے قابل ذکر شراکت میں سے ایک ان کا اصرار ہے کہ وہ قرآن پاک کی طرف رہنمائی کی بنیادی ذریعہ کے طور پر واپس جائیں، بجائے اس کے کہ ثانوی ذرائع پر انحصار کریں جو ثقافتی اور پدرانہ تعصبات کی عکاسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ استدلال کرتی ہیں کہ اسلام سے منسوب بہت سے صنفی امتیازی طریقوں کو قرآن پاک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن ان کی جڑیں ثقافتی روایت اور مردانہ تسلط والی تشریعات میں ہیں۔ وہ تخلیق اور جنس کے روایتی تصور کے بارے میں اپنے مذہبی ردعمل کے لیے بھی جانی جاتی ہیں۔ اس عقیدے کو چیلنج کرتے ہوئے کہ عورت مرد سے پیدا ہوئی، اس کی بجائے وہ قرآنی آیات پر روشنی ڈالتی ہے، جیسے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی جان، نفس و دیدہ سے پیدا کیا گیا، جو مردوں اور عورتوں کے درمیان روحانی اور اخلاقی مساوات کے خیال کو فروغ دیتا ہے۔ اپنی پوری زندگی میں ڈاکٹر رفعت حسن تعلیم، قانونی حیثیت، عالمی قوانین اور مذہبی قیادت جیسے شعبوں میں مسلم خواتین کے حقوق کے لیے ایک واضح وکیل رہی ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کام کیا اور مسلم اکثریتی معاشرے میں خواتین کے حقوق سے متعلق پالیسی مباحثوں میں شامل ہیں۔ ان کے کام نے جدید انسانی حقوق کے فریم ورک کے ساتھ اسلام کی مطابقت کے بارے میں عالمی مباحثوں کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ ابھی تک رفعت حسن زندہ ہے اور اسلامی اسکالرشپ میں ایک زندہ شخصیت ہے، اس لیے ان کی موت کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو دوستو،
इनके नाम पर कोई मज़ार तमीर नहीं किया गया, इसीलिए कि वो जिंदा है, और इस्लामी रस्म और रिवाज के मुताबिक इनके जिंदा होने तक किसी को मुनासिब नहीं समझा जाएगा कि इनके अलावा इनकी अवामी तौर पर ऐसी यादगार के किसी भी ख्वाहिश का इजहार किया जाए। ताहम इनकी वरास इनके मुतहद इशातों, लेक्चर्स और स्कॉलर्स के जरिए जिंदा रहती है, जिनके लिए इनकी रहनुमाई के बे है। डॉक्टर रिफत हसन तरक्की पसंद इस्लामी स्कॉलरशिप का एक मीनार बने हुए हैं और मसावात और इंसानी वकार के असूलों के साथ अपने अकीदे को हम अहम करने की कोशिश करने वालों के लिए एक जुर्तमंदाना आवाज भी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने फिर हाजिर होंगे और कल हम अपने उसमें बयान करेंगे चमामा सोरंतो की सीरत को बयान करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।